السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ بری صغیر کا آپ نے نام سنا ہوگا، جس میں انڈیا، بنگلہ دیش اور پاکستان جیسے ممالک جو آج کل ایگزسٹ کر رہے، ان کو کمبائنلی بری صغیر کہا جاتا تھا۔ آج کی ویڈیو میں انڈیا اور بنگلہ دیش کی کمپیریزن کروں گا۔ پر اس سے پہلے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تو سب سے پہلے میں اکانومی کی بات کروں گا۔ انڈیا کی جی ڈی پی 2.76 ٹریلین ڈالرز ہے، اور جبکہ بنگلہ دیش کی جی ڈی پی 250 بلین ڈالرز ہے۔ اور اگر میں گروتھ ریٹ کی بات کروں، جی ڈی پی کی گروتھ ریٹ، تو انڈیا میں 7.3%، جبکہ بنگلہ دیش میں 8.1%، جس کا مطلب ہے کہ بنگلہ دیش ایک گروئنگ کنٹری ہے اور اپنی جی ڈی پی میں رفتہ رفتہ اس کا اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈیموگرافیز کی اور ایجوکیشن کی بات کر لیں تو انڈیا 1.38 بلین ڈالرز، جبکہ بنگلہ دیش 166 ملین ڈالرز اپنی ایجوکیشن پہ خرچ کرتا ہے، اور انڈیا میں اس کا گروتھ 1.2%، جبکہ بنگلہ دیش میں 1.1% ہے۔ اربنائزیشن میں انڈیا 34% ترقی کر رہا ہے اور بنگلہ دیش 36%۔ انڈیا کی لٹریسی ریٹ 77% اور جبکہ بنگلہ دیش کی 73% ہے۔ اور ایک ملک میں کمپیریزن کی بات کی جائے اور ایجوکیشن کو چھوڑا جائے تو میرے خیال میں نہیں ہو سکتا۔ ایجوکیشن ایکسپینڈیچر انڈیا کا 3.8% ہے، جو اپنی جی ڈی پی سے پورا کرتا ہے، اور بنگلہ دیش کا 2.2%۔ رینکنگ یونیورسٹیز میں انڈیا میں آئی آئی ٹی اور آئی آئی ایمز ہے، جبکہ بنگلہ دیش میں ڈھاکہ یونیورسٹی سب سے فیمس یونیورسٹی ہے۔ تھوڑا سا ہیلتھ کیئر اور ملٹری کی بات کریں تو انڈیا 70 ایئرز اس کی ایوریج عمر ہے، اور جبکہ بنگلہ دیش میں لوگوں کی ایوریج عمر 72 ایئرز ہوتا ہے۔ اگر ہیلتھ کیئر پہ ایکسپینڈیچر کی بات کریں تو انڈیا 4.7%، جبکہ بنگلہ دیش 3.4% کرتا ہے۔ ملٹری میں اگر ملٹری ایکسپینڈیچر کی بات کریں تو انڈیا اپنی ملٹری پہ 52.5 بلین ڈالرز خرچ کرتا ہے، جبکہ بنگلہ دیش 4.3 بلین ڈالر خرچ کرتا ہے۔ دونوں ہی ایشیا میں واقع موجود ممالک ہیں، جبکہ انڈیا اس سے کافی زیادہ پاورفل آتا ہے، ایک تو آبادی کے لحاظ سے، پاپولیشن کے لحاظ سے، گروتھ ریٹ کے لحاظ سے، اور سب سے زیادہ اس میں آئی ٹی پہ جو کام ہوتا ہے اس کے لحاظ سے۔ انڈیا ان ترقی یافتہ ممالک میں کاؤنٹ ہوتا ہے ریئلی، جس میں لوگ اتنے زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں، جو اتنے اپنے آئی ٹی کو اتنا مضبوط کیا ہے کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بنگلہ دیش اس کے آس پاس بھی نہیں دکھتا، حالانکہ دونوں ہی ایک نائبرنگ کنٹری ہے، لیکن ریئلی انڈیا از ون آف دا موسٹ پاورفل کنٹریز میں آتا ہے، جس میں ایجوکیشن سب سے ہائی لیول پہ آپریٹ کرتا ہے۔ اگر پولیٹیکل سٹیبلٹیز کی بات کریں تو انڈیا میں پولیٹیکل سٹیبلٹی سب سے بہترین ہے، دیش میں کافی زیادہ کنفلکٹس جاری ہیں۔ انڈیا میں ایکٹیو پرسن والے آرمی 1.4 ملین ہے، جبکہ بنگلہ دیش میں 1,62,000 ہے۔ اور کسی ملک کے ٹورزم پہ بات نہ کی جائے تو یہ ہو نہیں سکتا۔ تو انڈیا میں ہر سال 10 ملین ٹورسٹ آتے ہیں، جبکہ بنگلہ دیش میں 1,50,000 ٹورسٹ آتے ہیں، اور بنگلہ دیش کو ایک نئے طریقے سے گھومتے ہیں۔ ہر سال بنگلہ دیش اپنے ٹورزم سے 300 ملین ڈالرز ریونیو لیتا ہے، جبکہ انڈیا 27 بلین ڈالرز وہ ریونیو لیتا ہے۔ کلچر پہ بات کیا جائے تو انڈیا میں 22 آفیشیل لینگویجز بولی جاتی ہیں، جبکہ بنگلہ دیش میں 2 ہی آفیشیل لینگویجز بولی جاتی ہیں، اور جبکہ انڈیا کا کلچر کافی زیادہ کمپلیکس ہے اور کافی زیادہ ڈائیورس ہے، جبکہ بنگلہ دیش کے لوگ بھی کافی زیادہ مہمان نواز ہیں۔ یہاں پہ مسلمز کافی زیادہ ہیں، آلموسٹ 90% یہاں پہ مسلم ہیں، جبکہ انڈیا میں 79% ہندوز آتے ہیں۔ جنرلی دونوں ممالک کی کمپیریزن کی میں جنرل بات کروں اور آپ کو میں یہ سمجھاتا چلوں، انڈیا اس ریس میں کافی زیادہ آگے ہے۔ وہ آئی ٹی میں آگے ہے، وہ ایجوکیشن میں آگے ہے، جی ڈی پی میں اس کا گروتھ کافی بڑھ کے ہے، اور دنیا کے ٹاپ بیوٹیفل کنٹریز میں اس کا نام شامل ہے۔